قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ تاریخ انسانی سے ثابت ہوتا ہے کہ عظیم لوگوں کو قدرت کی طرف سے کچھ ایسی خوبیاں دی جاتی ہیں جنہیں یہ لوگ اپنی محنت اور جذبے سے مزید چمکاتے ہیں، اور ان خوبیوں کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام محفوظ ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح میں بھی بہت سی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک ان کی دیانتداری کی خوبی تھی۔ یہ دیانتداری ذاتی سطح پر بھی تھی اور پیشہ ورانہ بھی تھی۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے قائد کے دو پرائیویٹ سیکٹری بہت مشہور ہوئے۔ پہلے مطلوب الحسن سید تھے اور دوسرے KH خورشید۔ مطلوب الحسن سید نے ایک کتاب ہمارے قائد اعظم لکھی ہے، جو بطور پرائیویٹ سیکٹری قائد کے بارے میں ان کی یادداشتوں پر مبنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وکیل کی حیثیت سے محمد علی جناح انتہائی دیانتدار تھے۔ انہوں نے اپنی فیس 1500 روپے روزانہ سے زیادہ کبھی نہیں لی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لاہور کے مشہور وکیل اور سیاسی لیڈر دیوان چمن لال نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص محمد علی جناح کے پاس آیا اور کہا کہ میرے مقدمے کے کاغذات پڑھ کر اس پر رائے دے دیں۔ کاغذات بہت تھے اور اس قسم کے معاملات میں اس دور کے وکیل فی گھنٹہ فیس لیا کرتے تھے۔ حساب لگایا گیا تو کافی رقم بنتی تھی، لیکن موکل نے زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ محمد علی جناح نے کاغذات پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ کاغذات پڑھنا شروع کر دیں اور جب رقم ختم ہو جائے تو جہاں تک پڑھا ہو اس پر رائے دے دیں۔ اس پر محمد علی جناح راضی ہو گئے۔ کاغذات پڑھنے میں جو وقت صرف ہوا، اس کا معاوضہ صرف 3,500 روپے بنا۔ لہٰذا قائد نے قانونی رائے دے دی اور باقی رقم اس شخص کو واپس کر دی۔ حالانکہ وہ شخص تیار تھا کہ میرا کام ہو گیا، آپ بطور فیس 10,000 روپے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر قائد نے کہا میری محنت کا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ رقم نہیں لے سکتا۔ قائد اگر چاہتے تو وہ اس 3500 کے بدلے 10,000 روپے بھی رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے 3500 ہی رکھے اور باقی کے پیسے اپنے موکل کو واپس کر دیے، کیونکہ اگر وہ 10,000 روپے رکھ لیتے تو یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا، اور اصولوں پر قائد نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے پی ٹی وی ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔